السلام علیکم، میرا نام ارسلان خالد ہے اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک اور انتہائی اہم دن تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ فیصلہ ہونا کہ آیا سب جماعتیں مستعفی ہو رہی ہیں اسمبلیوں سے یا نہیں، اس حوالے سے ایک اجلاس تھا۔ اور کل کی ویڈیو میں بھی میں نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ آج کے اجلاس میں جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے اور وہ مستعفی نہیں ہونا چاہتے۔ پھر آج یہ اجلاس ہوا، یہ اجلاس پر تمام نظریں تھیں، حکومت کے لوگ بھی کہہ لیجئے کہ اسی اجلاس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ کیا خبر وہاں سے آتی ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ شام 5-6 بجے کے قریب کچھ بریکنگ نیوز سامنے آئی، اجلاس کی اندرونی کہانی اچانک سے باہر نکلی اور اس میں پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو بے تحاشا گلے شکوے کر دیے ہیں، بلکہ اسٹریٹ اٹیک کر دیا ہے نواز شریف صاحب پہ۔ اور زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کیسے باہر کے ملک میں بیٹھ کے اور ہمیں یہاں سے طریقیں چلانے کا کہہ رہے ہیں اور جیل میں جانے کا کہہ رہے ہیں، آپ پہلے خود تو پاکستان آئیں اور یہاں سے آ کر لیڈ فرام دا فرنٹ والا کام آپ کریں اور پھر ہم سب جیل جاتے ہیں، پھر ہم چلاتے ہیں تحریک۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے، نواز شریف صاحب ایک مقصد کے تحت ملک سے باہر ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ ایک اور دلچسپ بات جو زرداری صاحب نے کہی ہے وہ انہوں نے کہا جی میرا ڈومیسائل پنجاب کا نہیں ہے، میرا ڈومیسائل سندھ کا ہے۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے، تو یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پنجاب جو کہ بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، تو پنجاب کا ڈومیسائل آپ کا ہے تو لیڈ تو پنجاب نے کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی جنگ یا کوئی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر ہم پہ، تو ہم چھوٹے صوبے سے ہیں تو وہ پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم پہ پھر الزام لگ جاتا ہے کہ جی سندھ سے غداری ہو رہی ہے یا بغاوت ہو رہی ہے، تو آپ پنجاب سے لیڈ لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ نے کیا ریلیف دیا اپنے دور حکومت میں عوام کو، تو آپ آج آ کر عوام کی حالت کیسے بہتر کریں گے، آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی تھی، کیونکہ شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ زرداری صاحب اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو کر یہ تمام تر باتیں کہہ دیں گے۔ تو اس کے بعد کافی دیر وہاں پر خاموشی رہی، جیسے میں نے کہا کہ وہ بریکنگ نیوز خبریں فوراً بند کمرے کے اجلاس سے میڈیا میں آ گئی، تو پھر وہیں پر اجلاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ تشویش ہو گئی کہ جی یہ خبریں، یہاں اجلاس چل رہا ہے اور یہ خبریں کیسے باہر جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی تھا کہیں کہ یہ پری پلان تھا، یہ ڈیزائن تھا، یہ شکوہ ہوا پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے یہ باتیں کہی ہیں اور فوراً میڈیا پر آ گئی ہیں، تو یہ آپ بائی ڈیزائن ان کو میڈیا پہ بھی آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو اس پر پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ جو مریم صاحبہ نے مکالمہ کیا ہے وہ بھی ٹی وی پہ چل رہا ہے، اگر ہم نکال رہے ہیں تو ان کی باتیں تو ہم نہ بتا رہے ہیں۔ اور مریم صاحبہ کا مکالمہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ، میرے والد صاحب کی جان کو یہاں پر خطرہ ہے، تو زرداری صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں باہر بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کی جان کی کوئی ضمانت دیتے ہیں تو نواز شریف صاحب فوراً سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور آکورڈ سائلنس تھا جو بہت دیر تک چلتا رہا، لہٰذا اجلاس ختم ہو گیا، کوئی بات حتمی طور پر فائنل نہیں ہو سکی۔ یہ بات واضح ہے کہ پیپلز پارٹی سسٹم میں رہ کر سسٹم کی لڑائی لڑنا چاہتی ہے۔ بلاول صاحب نے ایک دن پہلے یہ میڈیا ٹاک میں کہا بھی ہے کہ ان کی والدہ نے یہی ہمیشہ سکھایا کہ سسٹم میں رہ کر سسٹم کو ٹھیک کرو، اگر آج ہم سسٹم سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم اس کی بہتری نہیں کر سکتے۔ پھر پیپلز پارٹی کا ایک اور موقف بھی ہے کہ ہم سب چیزوں سے باہر آ کر کیوں ہم فری ہینڈ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دے دیں۔ تو یہ سارا ماجرا ہے، یہ سارا معاملہ ہے جو آج کے دن میں ہوا، اور بغیر کسی نتیجے کے کہہ لیجئے کہ یہ ایک اور اجلاس ختم ہوا۔ اب اس کے بعد جو حال باہر پہنچا وہ یہ کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی زیادہ تلخی نہیں ہے، مزید بات چیت ہوگی، منا لیں گے، کنونس کر لیں گے، لیکن بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اب سچویشن بڑی کویسچنیبل ہو گئی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو کہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک چیز پہ ایگریڈ نہیں ہے، اس نے اپنی رائے جدا کرنے کی بات کر دی ہے۔ اب پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ، آیا یہ سولو فلائٹ پہ جاتے ہیں، ان کے بغیر جاتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، پھر اس کی افیکٹونیس کتنی رہے گی، لانگ مارچ کو دھرنے میں کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے یہ تذکرہ بھی کر دیا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ پھر آپ ماضی کے لانگ مارچ 2007 والے لانگ مارچ جتنا افیکٹو ہونا چاہیے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس سب معاملے میں جو آج ہوا، گورنمنٹ کو ایک کہہ لیجئے کہ ایک ریلیف مل گیا ہے۔ وہ یقیناً وہ بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس یہ خبریں تھیں کہ ایک پریشر ہے کہ اتنی جماعتیں اپنے کارکنان لے کر اسلام آباد آئیں گی تو صورتحال مشکل ہوگی۔ انہوں نے مذاکرات کی بھی دعوت تبھی دی تھی، لیکن فی الوقت کہہ لیجئے کہ خطرہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے بڑی حد تک ٹل گیا۔ وہ اس موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ پھوٹ پڑتی ہے یا کب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے کہ ایک نقطے پر نہ رہیں، وہ آ گیا۔ لہٰذا اب ایک کی سانس سکھ کا لے سکتی ہے گورنمنٹ، اور وقت ہے کہ فوکس کریں اسی بات پر جو آج خود خان صاحب کہہ رہے تھے، اور وہ بات یہ ہے کہ مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے۔
یہ وہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ خان صاحب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 4 5 6 مہینوں میں وہ کس طرح سے اس مسئلے کو اوور کم کرتے ہیں اور کس طرح سے عوام کو وہ ریلیف پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کوئی خطرہ ان کے لیے نہیں بھی پیدا کرتی، لیکن مزید 6 8 مہینے مہنگائی اسی طرح بڑھتی ہے، عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا، تو پھر سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، پی ڈی ایم نہیں رہ جائے گی، اپوزیشن نہیں رہ جائے گی، بلکہ پاکستان کے مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔